حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. عصر حاضر کی زیادہ تر ماؤں کو تعلیم اور تربیت دونوں کے حوالے سے ہی کچھ سوالات ان کے ذہن میں ہیں, پریشانیاں لاحق ہیں. ظاہر ہے ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ماڈرن چیلنجز ایک کے بعد ایک ہمارے دروازے پہ اس طرح سے نوک کرتے ہیں, بلکہ نوک بھی نہیں کرتے, دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے ہماری گودوں میں محفوظ نہیں ہیں, ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. اس طرح سے فتنے ہمارے اوپر برس رہے ہیں. تو اس دور میں تعلیم اور تربیت بہت امپورٹنٹ. مسئلہ یہ ہوا کہ جناب کہ ہم نے تعلیم کو تربیت سے الگ کر دیا. کوئی ایسا لفظ شاید میرے ذہن میں آ پاتا کہ میں ان دونوں کو ایک ہی لفظ میں سمو دیتی کہ تعلیم اور تربیت ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, ویسٹرن سائیکالوجیز اور ویسٹرن جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کے زیر اثر ہیں, تو وہاں تربیت کی تو خیر کوئی کہانی نہیں ہے. تعلیم کی ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ وہاں بات ہوتی ہے. تربیت کو زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں, اگر ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹریننگ ہے. صبح ایک خاص وقت پر اٹھنا, صبح ایک دوپہر میں خاص وقت پہ کھانا کھانا, اسکول سے آنا, مدرسے جانا, ٹیوشن جانا, یا اور دیگر جو کام ہوتے ہیں بچوں کے وہ کرنا. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تربیت کر رہے ہیں. یہ دراصل تربیت نہیں ہے. تربیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کچھ چیزیں ان لرن کرنی پڑیں گی. وہ تعریفیں جو ہم غلط انداز میں سیکھ چکے ہیں ہمیں انہیں دوبارہ سے سیکھنا ہوگا. تربیت کی اصل تعریف کیا ہے, پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. تربیت نام ہے اس عمل سے گزرنے کا جس عمل سے گزر کر میں اپنی خواہشات میں نفیس ہو جاؤں. تربیت نام ہے اس عمل سے گزر کر ایک ایسا عمل کہ جس سے گزرنے کے بعد یا جس سے گزرتے ہوئے میں اپنی خواہشات میں نفیس ہو جاؤں اور میں اپنی چوائسز میں ایماندار ہو جاؤں, مخلص ہو جاؤں. میری والدہ چاہے میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں, ان کا دیا ہوا سبق, ان کی دی ہوئی تربیت میرے پاس موجود ہو. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, اس وقت خواتین بیٹھی ہیں, یہاں کوئی خاتون کچرا پھینکنا مناسب نہیں سمجھے گی. اگر ان کا بچہ کچھ کھائے گا تو وہ ایسے زمین پر نہیں ڈالیں گی, اپنے بیگ میں رکھ لیں گی, کیونکہ یہاں تو پبلک موجود ہے. لیکن تربیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم گھر میں بالکل اکیلے ہوں, سڑک پر اکیلے جا رہے ہوں, کسی جگہ اکیلے بیٹھے ہوں, تو وہاں پر بھی کچرا نہیں پھینکنا. ہماری تنہائی کی رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پر کون لاتا ہے؟ تربیت. تو تربیت جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے, تربیت مینٹورنگ ہے, رہنمائی ہے. اپنے بچوں کی ایسی رہنمائی کر دی جائے, ان کو اتنا کنڈیشن کر دیا جائے اس رہنمائی کے لیے کہ وہ چاہے 7 سمندر پار ہوں, کسی بھی زمین پر ہوں, اکیلے ہوں, تنہا ہوں, سب کے ساتھ ہوں, ان کو آپ کا دیا ہوا سبق یاد رہے. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, اور آپ نے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اسے بتا دیا کہ میرے پاس اتنے سکے میرے کرتے میں موجود ہیں. دس از کالڈ تربیت. تربیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ میدان کربلا میں دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت فاطمہ, حضرت علی اس وقت بذات خود وہاں جسمانی طور پر موجود نہیں تھے, لیکن حضرت امام حسین نے اپنا عہد نبھایا. ان کے پاس 1000 تعویلیں ہو سکتی تھیں, لیکن انہوں نے وہی کیا جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اتنا مقام کیوں ملا ہے, تو بھائی انہوں نے پروف کیا ہے. نیپوٹزم دین میں نہیں چلتا, انہوں نے پروف کیا ہے اس کو کہ دے ڈیزرو. سو تربیت بیسیکلی جب تنہائی میں ہمارا بچہ ہو, اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اور اسے واٹر کولر, بچے ہوتے ہیں نا اسکول کا واٹر کولر کا پریس کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہ رہا ہوتا ہے گرمیوں میں. اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے, اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, تب بھی وہ صرف اتنا ہی پانی لے گا جتنا پانی کی پیاس اس کو ہے. وہ پانی ضائع نہیں کرے گا. وہ اپنے ہاتھ پہ اتنا ہی سوپ لگائے گا جتنی کی اس کو ضرورت ہے. وہ ہاتھ پر اتنا زیادہ سوپ نہیں لگائے گا یا بار بار اس کو استعمال نہیں کرے گا یہ سوچ کر کہ فری ہے یہاں پر, تو کیونکہ آپ نے اس کی تربیت کی ہے. تو بیسیکلی جب ہماری مدرس تربیت کو لے کر کنفیوز ہو جاتی ہیں تو وہاں پر جب ان کی جو تعریف ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کا طریقہ بھی غلط ہو جاتا ہے. اب ہماری مدرس 2 انتہاؤں پر کھڑی ہیں, یا تو وہ بہت سخت ہیں تربیت کو لے کر, یا پھر وہ بہت نرم ہیں. سختی ہے تو اتنی سختی ہے کہ ہم بچوں کو ریلیجن کا نام لے کے ڈرا رہے ہیں, ہم بچوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں,
کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دس اینڈ دیٹ، جو میں کہوں گی وہ کرو گے، جو اللہ کہے گا وہ کرو گے. اس ایک جملے کا نام ہے تربیت. ہو سکتا ہے میری خواہش جو ہے وہ اللہ کی حکم اور رضا کے مطابق نہ ہو، تو بچہ میری خواہش کو نہ مد نظر رکھے، بلکہ وہ اللہ کی رضا اور حکم کو جو ہے وہ مد نظر رکھے. دس از کالڈ تربیہ. تو ہمیں کچھ جو پرانی ڈیفینیشنز ہیں جو ہم نے غلط سیکھ لی ہیں شاید میڈیا سے یا کہیں اور سے، وہ ہمیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے تربیت کی، کیونکہ جب تک ہماری کلیئرٹی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی نا کسی چیز کی، تب تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے تربیت کے حوالے سے. جب تربیت کے حوالے سے آپ کلیئر ہو گئے، تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اب طریقے پر بات کر لیتے ہیں. نہ تربیت کا طریقہ بہت سخت ہونا چاہیے، نہ بہت نرم ہونا چاہیے. سب سے پہلا انگریڈینٹ اگر تربیت میں کوئی ہے، جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلق، ریلیشن شپ. جس انسان کا تعلق بچے کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر لے، درخت پہ الٹا لٹک جائے، وہ تربیت نہیں کر سکتا. اور ایز اے سائیکو تھراپسٹ میں یہ بات بہت افسوس سے کہوں گی کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بچے کا تعلق اگر کسی سے بہت زیادہ ویک ہے تو وہ ہے ماں. خاص طور پہ جب بچے ایڈولسنس ایج میں آتے ہیں، اس وقت تک تو وہ بالکل مدر سے کٹ چکے ہوتے ہیں. ان کو اگر کسی شخصیت سے بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے تو وہ مدر سے ہوتی ہے. اگر ان کے دل میں بہت زیادہ گرجز کسی کے لیے ہوتے ہیں تو وہ مدرس کے لیے ہوتے ہیں. اگر ان کو کسی چیز سے بہت زیادہ، جس کی بات بس سننی ہی نہیں ہے، مطلب ذہن میں بیٹھ گیا کہ ان کی بات تو جاننی نہیں ہے، سننی نہیں ہے، وہ ماں ہے. کیوں؟ تعلق کی جو بہتری ہے نا، اس پر ہم کام نہیں کر پائے. ہمیں اس پر کام کرنا ہے اگر ہمیں تربیت کرنی ہے. ہم جب سرویز کرتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان جو آپ کو بہت زیادہ پسند بھی ہو اور آپ کو بہت مسکرا کر دیکھتا ہو. تو بچے یہ جواب دیتے ہیں کہ پسند تو مدر ہیں، ماما پسند تو ہیں، لیکن ہمیں مسکرا کر نہیں دیکھتی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کو مسکرا کر دیکھتی ہیں؟ تو بچے بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب کو مسکرا کر دیکھتی ہیں سوائے ہمارے. اب اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، ان کو ہم تھوڑا آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں. تعلق اگر آپ کا بہتر نہیں ہے، تربیت مکمل نہیں ہو سکتی. تربیت کے راستے کی سب سے بڑی دیوار وہ ہے تعلق کی خرابی. سمجھ لیجئے کہ میں راستے میں کہیں جا رہی ہوں اور میں نے اور راستہ بالکل کلیئر ہے، مجھے پتہ ہے، میپ بھی میرے پاس ہے، لیکن میں اپنی گاڑی کو روکوں، دروازہ کھولوں، باہر نکلوں اور میں اپنے سامنے جا کر ایک بیریئر لگا لوں. یہ ہے تعلق کی خرابی، جو بیریئر میں خود لگاتی ہوں. جب میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتی، اپنے رویوں کو نہیں سمجھ پاتی، تو میں اپنے بچے کے ساتھ وہ تعلق بہتر نہیں بنا پاتی. حالانکہ مجھے اس کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اس کے اچھے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے. کون سی ایسی ماں نہیں ہے جس کو اپنی بیٹی ڈال نہیں لگتی؟ ہر ماں عید جیسے ایونٹس پہ، شادیوں پر، ہر کوئی چاہتی ہے میری بیٹی سب سے اچھی لگے، میرے بیٹے کے کپڑے سب سے پیارے ہوں. اپنے لیے چاہے وہ پرانا جوڑا نکال لے، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ برداشت نہیں کرتی. اپنے بچے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ نیا سے نیا جوڑا ہو. ہر چیز میں ماں کی محبت دیکھنے کو ملے گی آپ کو. لیکن جب بات تعلق کی آئے گی تو ماں اور بچہ الگ الگ پیج پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہیں سے جو ہے وہ تربیت میں ایک ایسی دراڑ پڑتی ہے کہ آپ کا کہا ہوا کوئی جملہ، آپ کی کہی ہوئی کوئی بات بچے کے لیے امپورٹنس نہیں ہوتی، کیونکہ تعلق بہتر نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایڈولسنس کی ایج ہوتی ہے، بچے اس ایج کے اندر کسی خالہ کو، پھپھی کو زیادہ قریب کر لیتے ہیں، کسی دوست کو، کسی ٹیچر کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. اور ماؤں کو اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات تو سنتا نہیں ہے، فلاں کی بات سنتا ہے، تو چلو اسی سے بات منوا لیتے ہیں. یہ ایک مدرہڈ کے اگر میں پیراڈائم میں بات کروں، پیرنٹنگ کے پیراڈائم میں بھی اگر میں بات کروں، تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. میں اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں تو بچے کی جو ٹاپ پرسنالٹیز ہیں، اس کی فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں، اس میں میرا نام ہونا چاہیے. ادروائز تربیت کا عمل پورا نہیں ہو پائے گا. اب تعلق کی جو خرابی ہے یہ کیوں ہوتی ہے، یا تعلق جو ہے وہ کس وجہ سے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تعلق خراب ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اگر تعلق کسی وجہ سے خراب ہوتا ہے
تو وہ ہوتا ہے ہمارے انر چائلڈ کی وجہ سے. جب ہمارا اپنا انر چائلڈ ہیل نہیں ہوتا, ہمارے اپنے بچپن کے پاسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, ہمیں وہ کمپلینس جو اپنی پیرنٹس سے تھیں کہیں نہ کہیں وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیرنٹنگ اسٹائل جو شاید ہم اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے, ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں اس سے ڈیمیج ملا ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں وہ پیٹرنس ریپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مینٹل ہیلتھ اس کو ریسرچ میں ثابت بھی کرتی ہے کہ کس طرح لاشعوری طور پر ہم اپنے وہ برے ہیبٹس جس کے لیے ہم کبھی پریشان تھے, ہم وہ اپنے کردار میں لے آتے ہیں اور ہمارے بچے اس سے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا انر چائلڈ, ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے نا, اور وہ بچہ کسی ایسے شخص کے سامنے کھلتا ہے جو بہت محبوب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے. وہ انر چائلڈ اگر ہیل نہیں ہے آپ کا تو اس کو ہیل کر لیجئے, اس کو بہتر کر لیجئے. پاسٹ کے جو گرجز ہیں ان کو نکال دیجئے. دوسری تعلق کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی کرنٹ سچویشن سے مطمئن نہ رہنا. میری شادی اچھے گھرانے میں نہیں ہوئی, میرا شوہر اچھا نہیں ہے, سپورٹیو نہیں ہے, میری ساس سسر ایسے ہیں, میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, میں سیپریٹ ہوں تو میرے پاس ملازمہ نہیں ہے, یہ پرابلمس ہیں, وہ پرابلمس ہیں. اور ہوتی بھی ہیں, ایسا نہیں کہ پرابلمس نہیں ہوتی, بٹ یہ جو انسیٹسفیکٹری ہر وقت کی آپ کی سچویشن ہے انسیکیورٹیز والی, یہ آپ کے بچے کے سامنے آپ کو مسکرانے سے روکتی ہے. یہ آپ کے بچے سے آپ کا تعلق خراب کرتی ہے, کیونکہ وہ بچہ آپ کو اس وقت نہ صرف ایک ایسی ڈیوٹی لگتا ہے کہ اس کے کھانے کا وقت, اس کے کپڑے دھلے ہوئے ہوں, اس کی الماری سیٹ ہو, اس سے زیادہ میرا کوئی اور کام ہے نہیں. یہ انسیکیورٹی آپ کو کسی ناک کی طرح ڈستی رہتی ہے, کسی اسنیک کی طرح آپ کو پھن مارتی رہتی ہے. تو کرنٹ سچویشن سے اگر ہم اپنی جو بھی ہماری کرنٹ سچویشن ہے اگر ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکیں گے. اور 9th month کا جو پیریڈ ہے نا, اس کے اوپر اگر آپ ریسرچ میں جائیں, جن کو شوق ہے وہ ضرور کریں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ واقعی میں اللہ نے جو 9th month رکھے ہیں اس میں پورا انسان بن چکا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن اگر میں تربیت کرنا چاہتی ہوں تو میں بطور ماں اپنی ذمہ داری کھلے دل سے قبول کروں گی. یہ میرا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, جو حضرت ہاجرہ کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں, پھر راضی, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی فریج نہیں تھا ان کے پاس کھانا سیو کرنے کے لیے, کوئی چیز نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا, وہ بھی انہوں نے جس طرح بنایا ہوگا اپنا گھر, جن چیزوں سے بھی بنایا ہوگا, کس طرح انہوں نے سروائیو کیا ہوگا, اور آخر کار انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کس طرح مکہ کو ہرا بھرا کر دیا, کس طرح پانی جاری ہے, آج تک وہ پانی جاری ہے. تو یہ جو اولاد ہے نا, یہ ہمارا زمزم ہے. یہ ان کی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری لیگیسی جاری رہے, زمزم کی طرح جاری ہو جائے, تو ہمیں تربیت پر توجہ دینی ہوگی, اور تربیت کے لیے ہمیں اولاد کے ساتھ تعلق بہتر کرنا ہوگا. مجھے کان سے پکڑ کے بچے کو گھسیٹ کے نماز پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر میرا تعلق بہتر ہو جائے, میرا بچہ مجھے نماز پڑھتے دیکھے گا تو خود نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو 3-4 سال کے 2 سال کے بچے ہوتے ہیں, یہ خود اپنی مدرس کو دیکھ کے خود ہی دوپٹہ بھی ایسے الٹا سیدھا سا پہن لیں گے, اور اپنی ماں کی طرح جھک کر یا والد کی طرح جھک کر سجدہ بھی کرنا شروع کر دیں گے, چاہے ان کو کوئی آیت آتی ہو یا نہ آتی ہو. ہماری طرح دیکھ کر وہ بالکل کاپی کیٹس بن جاتے ہیں, ہمیں کاپی کر رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں ہمارے تعلق کو بہتر کر سکتی ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. تو اپنے تعلقات کو دیکھیے, اکاؤنٹیبلٹی کریے, خود احتسابی کریے. یہ جو آج کل ایک لفظ چل رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ انف, میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں, حضرت ہاجرہ, حضرت آسیہ, حضرت فاطمہ کو ایسا کوئی معاملہ ان کے ذہن میں نہیں اٹھا, کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے تھا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے طرز میں ڈھل جائے. مجھے اپنے بچے کو اپنے طرز میں ڈھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے میرا طرز, میں چلی جاؤں گی میرا طرز بھی ختم ہو جائے گا. مجھے اپنے بچے کو رب کے طرز میں ڈالنا ہے, مجھے اپنے بچے کو رب کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈالنا ہے. ایک ایسا انسان مجھے بنانا ہے جو میرا رب دیکھنا چاہتا ہے. اگر تو میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو انشاءاللہ میرے ذہن میں یہ سوالات نہیں اٹھیں گے کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, میں کچھ نہیں کر پا رہی, میں موم گلٹ کا شکار نہیں ہوں گی, میں اپنے آپ کو ایسی کہانیاں نہیں سناؤں گی. تو جناب آج کی میری جو گفتگو ہے, اگر میں اس کو سمرائز کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے
ان سے تعلقات کو بہتر کیجیے. اور ان سے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا تعلق اپنے آپ سے اور اپنے رب سے بہت بہتر ہو جائے. اگر آپ کا تعلق اپنے آپ سے اور اپنے رب سے بہتر نہیں ہے تو پھر آپ بچے سے تعلق بہتر نہیں کر سکتے. تعلق بہتر کرنے کے لیے ریڈیکل فارگیونیس, کھلے دل سے, اگر مگر کے بغیر. ہو سکتا ہے بہت سے سوال آئیں گے, فلانے نے تو ایسا کیا تھا میرے ساتھ, اس نے تو ایسا کیا تھا. آپ کے پاس شاید اس کا جواب بھی نہ ہو. وہاں پر صرف ایک فارمولہ کام کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے فارگیونیس کا فارمولہ. اور تعلق کو بہتر کرنے کے لیے بچے کو دیکھ کر بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو. تو اسے کسی دنیاوی ڈیوٹی کے طور پر, ٹریننگ کے طور پر, بوجھ کے طور پر نہیں دیکھنا. اسے دیکھنا ہے ایک رحمت کے طور پر, اسے دیکھنا ہے ایک نعمت کے طور پر, ایک نوازش کے طور پر, کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک برج ہے جس کے ذریعے میں جنت میں جا سکتی ہوں. اور اگر میں نے اپنی لیگیسی کو آگے بڑھانا ہے, اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد یاد کیا جائے, تو پھر مجھے اس بچے کو زمزم کی طرح جاری رکھنا ہے. اس کی عادتوں کے ذریعے, اس کے رویے مجھے ایسے شیپ کرنے ہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے اور اس کے لیے اللہ پسندیدہ ہو جائے. کیونکہ جو تربیت کی تعریف ہم نے ری لرن کی ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنی خواہشات میں نفیس ہو جاؤں, میں اپنی چوائسیز کے اندر بہتر ہو جاؤں, میں ہر وہ چیز کو اپنی چوائس بناؤں جو جائز اور درست ہے. اور اگر میں کسی چیز کی خواہش بھی کروں تو اس چیز کا صحیح جواز میرے پاس موجود ہو. اس لیے نہیں کہ ٹرینڈ ہے, فلانا کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ٹی وی پر دیکھ لیا, سوشل میڈیا پر دیکھ لیا, تو اس لیے میری خواہش ہے. نہیں, اس خواہش کی صحیح وجہ میرے پاس, درست وجہ میرے پاس ہو, اور وہ حقیقتاً 100% ایکیوریٹ وجہ ہو, میرے نفس کی بنائی گئی وجہ نہ ہو. تو اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تعلقات کو بہتر کیجیے. میری آج کی گفتگو جس پر میں نے سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے وہ صرف تعلقات کی بہتری ہے. آپ یقین کیجیے آپ پوری مینٹل ہیلتھ انڈسٹری کو لمحوں میں تباہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انسانی تعلق پہ کام کر لیا. مینٹل ہیلتھ ایشوز, چاہے وہ اسکیزوفینیا ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑے ڈس آرڈرز جس میں بائی پولر آ جاتے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, انزائٹی, ڈپریشن ہے. تعلقات, ہمارے جو انسانی تعلقات ہیں ان کی خرابی ہو گئی ہے. اور جب انسان سے ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب سے ہمارا تعلق خراب ہے. انسان سے تعلق صحیح کرنا ہے, رب سے تعلق صحیح کر لیجئے. رب سے تعلق صحیح کرنا ہے, انسان سے تعلق کر لیجئے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو جناب میں یہاں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ ہماری تیسری اسپیکر بھی آ چکی ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ سب نے بہت صبر کے ساتھ میری تمام باتوں کو سنا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں میں سے جو بھی کرکس میں آپ کو دے سکی میں نے دیا. وما علینا الا البلاغ.